سب بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر بندہ بولے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کئی نہیں سارے آچاؤ نعرہ حیدری، صلوات بآواز بلند تلاوت۔ دعا برائے تنزیل حجت دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آبائی فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارزقاک من وتمتعہ فیہا طویلا، یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، صلوات بآواز بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الواحد الاحد الصمد، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، والصلاۃ والسلام علی اول العدد والعبد المؤید، المصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی انت مثل الکعبہ صلوات۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات تلاوت فرما۔ اجازت ہے جشن شروع کیا جائے، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، حکم تھا، حاضری ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا، مومنین کے چہروں کی زیارت ہو گئی۔ سب سے پہلے گزارش کرنا چاہتا ہوں، جشن پڑھا نہیں جاتا، جشن سنا نہیں جاتا، جشن منایا جاتا۔ آپ مومنین یہاں پہ پہلے بھی آتے ہیں، مجالس میں آ جائیں، جشن صلوات بآواز بلند۔ آؤ بسم اللہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام برادر محترم بھائی حسنین شیراز صاحب تشریف لے۔ دن ایسے ہیں کہ ہر بندے کے طویل سفر، طویل ڈیوٹیاں، ہر بندے کو جلدی کیسا۔ میں نے آپ لوگوں کی سوچ سے پہلے ممبر بھائی کے حوالے کرنا، اور پڑھنا میں نے جشن ہے، اور پڑھنا اس وقت ہے جب آپ نے جشن سننے والا ماحول بنانا۔ ایسے نہ جشن پڑھنے کی کوئی مزہ، نہ سننے کا مزہ۔ بندہ چپ بیٹھا رہے، پریشان بیٹھا رہے۔ پریشان وہ ہوتا ہے جس کو اس کے پیروں نے پریشان کیا ہو۔ سب بولو حیدری۔ اگر آپ کے پیروں نے آپ کو پریشان نہیں کیا تو پھر خوش ہو جائیں، خوشی سے جشن منائیں، کیونکہ ہم ہی وہ واحد قوم ہے۔ جشن میں نے بغیر تفصیل وضاحت تفسیر کے شروع کر دیا ہے، ہم ہی وہ واحد قوم ہے۔ یہ سعادت صرف ہمیں ہی نصیب ہے کہ ہم اپنے رہبروں کے، ہم اپنے پیشواؤں کے یوم شہادت بھی منا لیتے ہیں، یوم ولادت بھی منا لیتے ہیں۔
کسی اور کے نصیب مقدر میں یہ بات نہیں. میں پہلی 4 سطریں پڑھ کے ملک صاحب بتانا چاہتا ہوں اس مجلس میں، اس جشن میں کون کون آیا ہے، کون کون آ سکتا ہے، کون کون نہیں آ سکتا. میں نے ہر مجلس میں مولا کا ایک فرمان پڑھا ہے، نبیوں کے سردار کا ایک فرمان پڑھا ہے، اور وہ لفظوں میں پڑھا ہے کہ مجلس میں کون کون آتا ہے، کون کون نہیں آتا. آج میں نبیوں کے سردار کا فرمان 4 سطروں میں پڑھنا چاہتا ہوں. جس بندے کا عقیدہ مزاج طبیعت اجازت دے وہ تائید کے لیے ہاتھ اٹھا دے، ورنہ آپ چپ کر کے بیٹھے رہو. میرا گھر ہے، میرا وطن ہے، میرا علاقہ ہے، میں راضی چلا جاؤں گا. میں کہہ رہا ہوں خدا ہر کسی پہ تو یہ کرم فرما نہیں سکتا. خدا ہر کسی پہ، خدا ہر کسی پہ تو یہ کرم فرما نہیں سکتا. ہر ایک بندہ بلائے مرتضی پا نہیں سکتا. اور ہوئے ہیں اس جشن میں ایک وقت میں 2 معجزے. حلالی جا نہیں سکتا، حرامی آ نہیں سکتا. اس وجہ سے آپ خوش نصیب جو جہاں پہ آئے، ہم خوش نصیب. جشن میں میرے انتہائی واجب الاحترام پیر سید عمران گیلانی صاحب قبلہ دعا فرمائیے. ہم ہی وہ خوش نصیب ہیں. پہلا لفظ فضائل کا، 13 رجب ویسے منت والی رات نہیں کہ میں منت کر کے داد لوں. 13 رجب مقدر سوارنے کی رات، تقدیر لکھانے کی رات. کیونکہ آج پوری کائنات میں وہی پریشان ہے جو منکر ہے، منکر کے علاوہ کوئی پریشان نہیں. ہم کتنے خوش نصیب، ہم کتنی اچھی قسمت والے جس نے پہلا امام بھی اللہ کے گھر سے لیا. اگر تواڈا ذہن ہوئے نا میں سور نال قصیدے پڑھنے تو میں کوئی نہیں پڑھنے، وہ میرے بھائی پڑھیں گے. میں نے باتوں میں ہی جشن پڑھنا. ہم بھائی جان دعا فرمائیے گا، ہم وہ خوش نصیب قوم، وہ خوش قسمت قوم جس نے پہلا امام بھی کعبہ سے لیا، آخری امام بھی کعبہ سے لیں گے. ہم نے ایسے ویسے راہبر نہیں بنائے. کعبہ کے مالک کو ہم نے اپنا امام بنایا، کعبہ کے مالک کو ہم نے اپنا رہبر بنایا، کعبہ کے مالک کو ہم نے اپنا پیشوا بنایا. علی کی جلن میں، علی کے ساتھ بغض میں لوگوں کو جو ملتا گیا وہ امام بناتے گئے، جہاں سے کوئی ملتا گیا پیشوا بناتے گئے. علی کے فتوہ، علی کو مٹانے کی خاطر لوگوں نے فتوے دیے، مفتیوں کے ذریعے علی مٹانے کی کوشش کی، مولویوں کے ذریعے علی مٹانے کی کوشش کی، دھماکوں کے ذریعے علی مٹانے کی کوشش کی، دھمکیوں کے ذریعے علی مٹانے کی کوشش کی. میں ویڈیو کیمرے کے سامنے منبر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہوں مولویوں سے علی نہیں مٹے گا، مفتیوں سے علی نہیں مٹے گا، دھماکوں سے علی نہیں مٹے گا، فتووں سے علی نہیں مٹے گا. علی مٹانا ہے مشورہ میں دیتا ہوں، غیرت کر، 2 کام کر، یا مسجد گرا دے، دوسرا کام کعبہ گرا دے. کیونکہ جب تک کعبہ رہے گا علی کا آنا یاد رہے گا، جب تک مسجد رہے گی علی کا جانا یاد رہے گا. دو کام کر دو. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں گرا سکتے تو پھر تسلیم کرو علی کو مٹا نہیں سکتے. علی بندوں کا محتاج نہیں، مجمع کا محتاج نہیں. میں نے اسی وجہ سے بغیر تمہید کے جشن شروع کر دیا ہے، کیونکہ کچھ بندے ملک جی کہتے ہیں یہ شیعوں نے رولا ڈالا ہوا ہے، شیعہ عجیب قوم ہے، یہ جہاں پہ بیٹھتے ہیں علی علی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جہاں پہ بیٹھے ہیں ذکر شروع کر دیتے ہیں، جہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں ذکر. اگر یہ شیعہ نہ ہوتے تو علی کا ذکر نہ ہوتا. یہی بات میں نے ذہن میں رکھ کے تاریخ کا مطالعہ کیا، لیکن تاریخ اور بات کہتی ہے. تاریخ کہتی ہے شیعہ نہیں تھے، ذکر تھا. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. شیعہ نہیں تھے، ذکر تھا. شیراز صاحب آگے عقیدہ کہتا ہے شیعہ نہیں ہوں گے، ذکر ہوگا، ذکر ہوگا. ذکر بندوں کا محتاج نہیں.
بس میں جشن شروع کرنے لگا، اور شروع کرتے ہی میں نے ختم کر دینا۔ 3-4 رباعیاں پڑھ کے میں نے یہاں پہ اشرا پڑھا ہے، آپ لوگوں کا مزاج جانتے ہو، آپ میرا مزاج جانتے ہیں، کبھی بوجھ بننے والی ذاکری کی ہی نہیں۔ بس میں طالب دعا، پوری توجہ، پہلا فکر جشن کا ہے، دیکھوں گا کس انداز میں آپ نے سننا ہے اور میں نے کتنا پڑھنا ہے۔ علی کی ماں گھر بیٹھی تھی، توحید کی آواز آئی، علی کی اماں اپنا گھر چھوڑ میرے گھر میں آ، اپنا گھر چھوڑ میرے گھر میں آ۔ بلا تشبیہ بی بی نے رخ آسمان کی طرف، مالک تیرے گھر میں ایک بی بی پہلے بھی تھی۔ فوراً توحید کی آواز آئی، علی کی اماں پریشان نہ ہو، وہ اور تھی، تو اور ہے، تو نہیں جانتی، وہ نبی کی ماں تھی، تو علی کی ماں ہے۔ تجھ میں اور اس میں بڑا فرق ہے۔ میں نے قریب سے جشن شروع کیا ہے، انشاءاللہ تسی میرے نال رل جاؤ۔ علی کی اماں چلتے 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 کعبہ کے قریب پہنچی۔ کعبہ کے لوگوں نے علی کی ماں کو آتے ہوئے بھی دیکھا، کعبہ کے پاس جاتے ہوئے بھی دیکھا۔ چلو جملہ میں آگے والا کہہ کے عقیدے چیک کرتا ہوں کہ کون کس معیار پہ سماعت فرمائے گا۔ علی کی ماں کو آتے ہوئے بھی دیکھا، کعبہ کے پاس پہنچتے ہوئے بھی دیکھا، دیوار کو در بنتے ہوئے بھی دیکھا۔ کیا بات ہے جی، دیوار کو در بنتے ہوئے بھی دیکھا، بی بی کو اندر جاتے ہوئے بھی دیکھا، پھر در کو دیوار بنتے ہوئے بھی دیکھا۔ لوگ پریشان ہوئے، لوگ حیران ہوئے کہ ایک بی بی آئی، یہ کیا ہوا کہ دیوار پھٹ گئی، بی بی اندر چلی گئی، لوگ حیران ہوئی۔ میں 4 سطریں پڑھ کے دیکھتا ہوں کون گھر سے جشن سننے آیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نگاہ شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا، نگاہ شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا۔ آگے بندہ نہیں، بندوں کا عقیدہ بولے گا، تو سینے دے اتے ہاتھ رکھ، پسلی دے اندر دل دھمال پا کے علی علی کرے تے بولی، نہیں تے منت ہے ہی نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں نگاہ شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا، نگاہ شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا۔ خدا کا گھر کسی مزدور کے طواف میں تھا، خدا کا گھر کسی مزدور کے طواف میں تھا، خدا کا گھر کسی مزدور کے طواف میں تھا، اور دراڑ ہی پہ نہ رکتا یہ معجزہ محسن۔ ابھی تو شکر کرو کہ علی غلاف میں تھا۔ یا ایسے نہیں، اگر قبلہ صاحب نے نعرہ لگایا ہے جواب ایسے دینا نہیں چاہیے۔ میں 4 سطریں کلندر کی پڑھتا ہوں، اس کے بعد دیکھتا ہوں کون کس انداز میں جشن منانے آیا ہے، کتنا بڑا نعرہ لگائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں صاحب نقش پیغمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا، صاحب نقش پیغمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا، گھر سا تو کوئی ملتا ہی نہیں، در سا کوئی ڈھونڈ کے لا۔ 1-2 دن کی نہیں، صدیوں کی اجازت ہے تجھے، تو علی کو چھوڑ کلندر سا کوئی ڈھونڈ کے لا۔ ہونا چاہو علی لال کلندر۔ کیا بات ہے، پوری توجہ۔ علی کی ماں کعبہ میں آئی، تاریخ والے نے لکھا ہے 3 دن، توجہ، 3 دن کعبہ کے اندر رہی۔ اور میرا منبر پہ چیلنج ہے کہ کوئی بندہ ضعیف سے ضعیف روایت، پھٹی سے پھٹی کتاب میں سے دکھا دے مذہب، تو میں اس کے کہنے پہ چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ باپ چھوڑنا آسان ہے، علی چھوڑنا مشکل ہے۔ کم از کم منبر پہ کھڑے ہو کے، جی میں نوکر، اگر کوئی بندہ روایت دکھا دے، بندہ باپ چھوڑ سکتا ہے، علی نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں منبر پہ کھڑے ہو کے اتنا وعدہ ضرور کرتا ہوں،
آگے میری جتنی زندگی ہے میں اس بندے کا نوکر بن کے گزار دوں۔ اگر کوئی بندہ ضعیف سے ضعیف روایت میں بتا دے کہ 3 دن بی بی اللہ کے گھر میں رہی تھی اور ابو طالب نے کسی سے بی بی کے بارے پوچھا ہو، بچہ گم جائے، بندے پریشان ہوتے ہیں، اور اتنی عظمت اور عصمت والی بی بی 3 دن گھر نہ آئے اور کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ لوگ جو مکہ کے دیکھ رہے تھے انہوں نے مشورہ کیا، بی بی گئی ہے آئی نہیں، بی بی گئی ہے آئی نہیں، بی بی گئی ہے آئی نہیں۔ انہوں نے ڈیوٹی لگائی، کچھ بندے دن کو پہرا دیتے، کچھ بندے رات کو پہرا دیتے، دن والے رات والوں سے پوچھتے، رات والے دن والوں سے پوچھتے بی بی آئی ہے نہیں آئی، بی بی آئی ہے نہیں آئی، بی بی آئی ہے نہیں آئی۔ سارا مکہ کے لوگ جمع ہو کے ابو طالب کے گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دے کے کہتے تیری زوجہ گھر سے نکلی، ہم نے دیکھا، خانہ کعبہ کے قریب جاتے ہوئے بھی دیکھا، دیوار کو در بنتے دیکھا، بی بی کو اندر جاتے دیکھا، پھر در کو دیوار بنتے دیکھا، اور تجھے ٹینشن ہی کوئی نہیں، تجھے پریشانی ہی کوئی نہیں، جا کے پتہ کر تیری زوجہ کہاں ہے۔ ابو طالب مسکرا کے فرماتے تم کیوں پریشان ہو، یا بلانے والا جانے یا جانے والی جانے، یا بلانے والا جانے یا جانے والی جانے۔ سارے جمع ہوئے، خانہ کعبہ کے دروازے پہ دستک دی، انہوں نے دستک دی، فوراً توحید کی آواز آئی، علی کی امت دروازہ کھول۔ بی بی دیکھ کے کہتی ہے مالک گھر تیرا ہے، دروازہ میں کیوں کھولوں، گھر تیرا ہے، دروازہ میں کیوں کھولوں۔ فوراً توحید کی آواز آئی، علی کی امت دروازہ کھول۔ انہیں علی دکھا کے بتا، جب بھی توحید کے دروازے پہ دستک ہو اندر سے جلی نہیں آتا، اندر سے علی آتا ہے۔ اندر سے آخری 4 سطریں پوری توجہ۔ وہ جو دیوار میں در بنا تھا بندوں نے بڑی چھپانے کی کوشش کی، 1.5 سے 2 منٹ کی بقایا جشن، وقت ہوتا پورا جشن سناتا، مجھے بھی جلدی، میرے بھائی کو بھی جلدی، اپنا بھی احساس، بھائی کا بھی احساس، تے تواڈا بھی احساس۔ پوری توجہ۔ وہ جو دراڑ بنی تھی، وہ لکیر بنی تھی، وہ ایسے ہی نہیں رہی۔ حکومت سعودیہ کی ہو اور وہ دراڑ برداشت کر جائیں، ہو نہیں سکتا۔ بڑی کوششیں ہوئی ہیں اس دراڑ کو چھپانے کی، بڑے بڑے انجینئر آئے، دراڑ چھپاؤ، دراڑ چھپی نہیں، بڑے بڑے مکینک آئے، دراڑ چھپاؤ، نہیں چھپی، بڑے بڑے کیمیکل آئے، دراڑ چھپاؤ، دراڑ نہیں چھپی۔ پھر ایک پردہ اوپر لگا کے کچھ نہ کچھ چھپانے کی کوشش کی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ کبریائی پہ پردہ کبھی پڑا ہے بھلا، یہ کبریائی پہ پردہ کبھی پڑا ہے بھلا۔ ولا کے کام نہ روکو، ولی نہ آ جائے، اور اسی لیے دراڑیں چھپائی ہے تم نے، تمہیں یہ ڈر ہے کہیں سے پھر سے علی نہ آ جائے۔ ہاتھ اٹھاؤ، علی لال کلندر۔